بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شروع تو ایک حکایت سے کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی کہانی سے، مختصر سی. اس کے بعد مجھے امید ہے کہ میرے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اتنے ذہین فتین ہیں کہ جب مرضی ہے ان کو اس کہانی کو فٹ کر لیں. عمران خان صاحب مشرف کے دور میں یہ مشرف کے حوالے سے ہر جلسے میں سنایا کرتے تھے، اور میں ان کی چونکہ دائیں بازو میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں محظوظ بھی ہوتا تھا، لیکن بالآخر جیسے ہوتا ہے کہ میں اکھ گیا تو تھک گیا تھا کہ وہ اتنا دہرایا کہ طریقت صاحب کے ہر بندے کو اس چھوٹی سی کہانی کا پتہ ہے. اور کہانی جو ہے کہ ایک جنگل کا جو بادشاہ جو عموماً ہوتا ہے شیر، وہ کوئی بہت ہی ظالم واقع ہوا تھا، اور اس کے ظلم اور بربریت کے وہ شکار کے لیے تو جو کچھ کھاتا تھا، باقی وہ کوئی جانور ہوتا ان کو مارنا بھی شروع کر دیا. تو جنگل کے سارے جانور کم و بیش ان سے بہت تنگ آ گئے. تو ایک دفعہ انہوں نے خفیہ میٹنگ کی، اور بہت بڑا وہاں پہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اجتماع یا اکٹھ ہو گیا. تو وقتی طور پہ اس کی جو صدارت ہے وہ ایک سور کو دے دی. تو جنگلی جو تھا سور جو تھا، وہ اب جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اب آپ اس کو کنڈکٹ کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم شیر سے جو ہے نا ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ ایک جانور ہم آپ کے حوالے کر دیا کریں گے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو جانور ہے وہ میری تجویز یہ ہے کہ وہ ایسا ہو جس کی قربانی بھی جائز ہو. اور آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ میری قربانی جو ہے، کیونکہ میں ایک حرام جانور ہوں، وہ نہیں بنتی اور جائز نہیں ہے. تو چنانچہ بھیڑ اور اس طرح کے بیچاری بکریاں اور جو حلال جانور ہیں، ان کے تھرو شیر کے ساتھ نیگوشیشن کی جائے. تو پاکستان کے معاملات جو ہیں اس میں جو ہے واقعتاً لگتا یہ ہے کہ جب کوئی قربانی آتی ہے تو ہمیشہ جو ہے جو سور نما بندے کہتے ہیں کہ ہماری قربانی تو بنتی نہیں ہے، اس لیے غریب عوام ہیں، ان کو آگے کر کے ان کی قربانی چلتی رہے یا آگے بڑھتا رہے. دو ہمارے آج موضوع ہیں. ایک سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس مندوخیل کے ساتھ مل کے ایک سو موٹر دیا تھا، جو کہ صحافیوں کے اوپر جو ظلم روا رکھا گیا ہے، ان کے اوپر مختلف جو ہے کسی کو اغوا، کسی کو مار پیٹ، کسی کو قتل و غارت، کسی کا کیا، اور پھر عامر میر اور شفقت عمران صاحب کو جس طریقے سے ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی، اور پھر اس کے بعد ایف آئی آر بھی چھپا کے رکھی اور شلف کر دی، ان کو دکھائی بھی نہیں. اس پہ گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا. سپریم کورٹ میں کسی نے درخواست دی صحافیوں نے جا کے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہ صرف نوٹس دے دیے بلکہ لکھ بھیجا کہ اس کا کوئی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. اب ساتھ انہوں نے 26 تاریخ جو کہ کل آنے والی ہے، آج 25 ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ سارے ایف آئی اے کے ڈی جی آئی ایف آئی اے اور حکومت پاکستان سیکرٹری داخلہ اور فلاں انہوں نے بہرحال میں بھی میرا خیال میں چیف منسٹر اور سب کو انہوں نے طلب کر لیا. اب میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے آئینی بینچ بنتے ہیں اور ایک ہے حکومتی بینچ. اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ حکومتی بینچ ہے اور یہ بینچ جو ہے آئینی بینچ ہے. چنانچہ جو نتائج ہوتے ہیں اس وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے حکومتی بینچ کی کیا پرفارمنس ہے اور آئینی بینچ کی کیا پرفارمنس ہے. چنانچہ اس کے مقابلے میں سپریم کورٹ کے رولز کے برخلاف ایک ایسا بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو فوری طور پہ عمل میں آیا، اور انہوں نے ان کا جو فیصلہ ہے اس کو نہ صرف عام الفاظ میں معطل کر دیا بلکہ جو انہوں نے نوٹسز ایشو کیے تو سارے کے سارے کینسل کر دیے. یہاں مجھے پھر وہ یاد آ گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب اپنا کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک جو پروسیڈنگز ہیں وہ نہیں بنتی، اس کو معطل کرتے ہیں. لیکن ایف بی آر جو ہے، جو کہ جس کا قانون کہتا ہے کہ 5 سال سے پیچھے کے آپ جانچ پڑتال آپ کے ٹیکس کے یا اثاثوں کے نہیں کر سکتے، قاضی فائز عیسیٰ کے سلسلے میں 20 سال کے جو ہے نا وہ اثاثے
جانچ پڑتال کیے جائیں. بڑی ہوا کار ہوئی. پھر ریویو آیا اور ریویو کے اندر چند اور ججز نے بھی یہ محسوس کیا کہ پہلا حکم جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں تھا, تو انہوں نے 6-4 کو پلٹ دیا. جب وہ قاضی فیاض صاحب کے بارے میں 20 سال کی جانچ پڑتال کی گئی تو وہاں پہ سوال اٹھایا گیا, اور وہ جسٹس عمر بدیال صاحب جو ہیں, جو آج کل کئی بینچز ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. اس بھی شاید یہی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا گیا کہ جی ایف بی آر کا قانون تو کہتے 5 سال سے پیچھے جا نہیں سکتے. قاضی فائز کے بارے میں ایک آپ کے بردر جج ہیں, ان کے بارے میں آپ 20 سال. تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ججز جو اپنے آپ کو مثال کے لیے پیش کریں. مثال کے لیے یعنی کہ ہم تو نہیں پیش ہو سکتے کیونکہ ہم ذرا تھوڑے سے اور کئی کام میں بزی ہیں, تو قاضی فائز عیسیٰ کو پیش کر دو اور اس سے ایک مثال بنا دو, یا ان کے جو ہے ان کی قربانی جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو اس نے یقین آنو کہ لیگل فرٹرنٹی کو ہکا پکا کر دیا. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے وکیل جن کا کوئی وجود ہے, جن کو نام ہے, کوئی ایک مقام ہے, کراچی سے لے کے چترال تک, اور خصوصاً 4 ہائی کورٹس بلکہ 5 ہائی کورٹس اسلام آباد ملا کے اور سپریم کورٹ میں جتنے بڑے بڑے وکیل ہیں اور جتنی تنظیمیں ہیں وکلاء کی, بار کونسلز ہیں یا ایسوسیشنز ہیں, ساری کی ساری تن کے کھڑی ہیں سپریم کورٹ اور ججز کے مقابلے میں. اور جس طرح وہ مافیاز بھی بتا رہی ہیں اور ڈٹ کے ان کے کانوں تک ضرور پہنچا ہوگا, اور اس کے پہنچنے کے بعد بھی اگر اوپر فرائض منصبی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کو ادا کرنا چاہیے, کہ جیسے ثاقب نثار صاحب سمجھتے تھے کہ وہ اس منصب کے لیے سب سے اہل ہیں اپنی ساری حرکات و سکنات کے باوجود. اور یہی آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے بارے میں تجویز فرمایا تھا, بلکہ ایکسٹینشن کے لیے بھی وہ کہتے ہیں آخری غصہ جو وردی پہ تھا جو انہوں نے کھیل کھیلا, اس میں اصل میں جو مخفی تھا کہ ان کو ایکسٹینشن بھی ملنی تھی, کیونکہ ان لوگوں نے بڑا کام دکھایا تھا کہ وزیر اعظم کو نکالا تھا سپریم کورٹ نے 22 کروڑ عوام کے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آئین نے یہ مقام دیا, اتنا طاقتور بنایا ہے. انہوں نے اسی آئین کے تحت انتخاب ہوئے اور 22 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندوں کو یک جنبش قلم بیان کیا. اور کون کون اس کے اندر شامل تھا؟ جسٹس عظمت سعید شوخانہ کے بورڈ پہ بھی ہیں, اور اپنے جس کو نے براڈ شیٹ کے اوپر بھی انہوں نے بڑی زبردست رپورٹ دے دی. اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں یہ بینچ جو ہے پھر قاضی فائز عیسیٰ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں یہ ان کے دلوں کے اندر کانٹے کی طرح ہیں, جو کہ حکومتی لوگ ہیں, حکومتی گماشتے ہیں, جنہوں نے اپنے بندے سپریم کورٹ میں اور کورٹس کے اندر بیوروکریٹس کو, کسی کو رجسٹرار بنوایا ہو, کسی کو کیا قانون کی دھجیاں اڑا کے. کیونکہ حکومتی بینچ پورا ہی تب ہوتا ہے کہ حکومت کے اپنے بندے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ایڈ اینڈ ایبٹ میں ممد معاون اور کسی نہ کسی لحاظ سے موجود ہوں. چنانچہ یہ تماشا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک بینچ جس نے ایک سو موٹو لیا اور جس کے بارے میں حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ حکومت کے کیسز نہ سنیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ کی وہ اہلیت نہیں ہے, اس کے لیے آپ کوالیفائی نہیں کرتے. آپ کو جو سی وی ہے حکومت کے کیس سننے سے مطابقت نہیں رکھتا. حکومت کے کیس سننے سے جیسے ثاقب نثار کا سی وی مطابقت رکھتا ہے. اس کا تجربہ دیکھ لیں, اس کے واقعات دیکھ لیں, اس کے اندر جو ان کی زندگی کا رویہ دیکھ لیں. پھر آصف سعید کھوسہ کا, پھر جسٹس گلزار صاحب کا, یہ سارے مطابقت رکھتے ہیں. چنانچہ یہی بات ہے کہ جسٹس گلزار صاحب کے بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حکومت کے خلاف کیس نہ سنیں. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ کورٹ ہونا چاہیے. یہ ضرور سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے, یہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے, اور پوری زندگی جو ہے ان کے اوپر جس کو کہنا چاہیے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آئینی بینچ بمقابلہ حکومتی بینچ یہ نظام انشاءاللہ مزید بڑھے گا, اور یہ آگے بڑھے گا تو مملکت کے ادارے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے. تو شاید کسی دفعہ, کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ تعمیر پوشیدہ مضمر ہے تباہی کے اندر, تو کئی دفعہ ایسی تباہی کے اندر وطنی تعمیر مضمر ہوتی ہے.
اگر ہم نے سبق سیکھ لیا اور اللہ نہ کرے ایسی تباہی آ گئی جس کے لیے ہم تلے ہوئے ہیں لے جانے کے لیے، تو اس کے اندر سے میں اللہ کرے گا اور اللہ نے اس مملکت کو آباد رکھنا ہے، تو تباہ یہ لوگ ساتھ ہوں گے، اور ان کی قبروں کے اوپر جو کتبے لگنے ہیں اسی طرح کے لگنے ہیں جیسے جسٹس منیر صاحب جس طرح مشہور و معروف تھے، اسی طرح کے ان کے اوپر کتبے لگنے ہیں۔ تھوڑی سی بات ہو جائے، عمران خان صاحب ابھی تقریر فرما رہے تھے گھنٹہ پہلے، کوئی ایجوکیشن کنونشن آج لاہور میں آئے ہوئے ہیں، تو ایجوکیشن کانفرنس ہو رہی تھی، اسے کوئی کنونشن تھا جس میں ساری پنجاب کی گلیکسی بیٹھی تھی، تو شروع ہی انہوں نے یہ کی کہ مجھے تو نہیں پتہ تھا آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور ساتھ کہا کہ مراد راست جو کہ واقعی سلیقے کے آدمی ہیں، بڑے محنتی آدمی ہیں، اور بہت چند لوگ ہیں اس میں کوئی بندہ کسی طریقے سے کوئی لگے ہوئے ہیں اپنے مشن میں۔ مراد راست کو انہوں نے بتایا کہ 2-3 سال تو سیکھنے میں لگتے ہیں، آپ نے تو کام کر دیا۔ پہلے تو اللہ مان اللہ، یعنی کہ حکومتیں جو ہیں وہ آن جاب ٹریننگ ہیں ان کے لیے، یہ 2-3 سال سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری کاسٹ پہ، پاکستان کے آئین کی کاسٹ پہ، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے نظام کی کاسٹ پہ، سسٹم کی کاسٹ پہ، گورننس کی کاسٹ پہ یہ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کہا جی کہ آپ لوگوں نے پروپیگنڈا نہیں کیا۔ بزدار حکومت کہتے ہیں جی پنجاب تباہ ہو گیا، ہم نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں پنجاب بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ بزدار نہ ہوتا تو شاید آپ کے بارے میں جو دھوکہ دہی کا نظام تھا کچھ عرصہ اور چل جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بزدار کی موجودگی نے اس نظام کو تشت تمام کر دیا، ظاہر کر دیا، سامنے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو لانے والے کہہ رہے ہیں۔ میں تو اکثر انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے 4 سے 5 دفعہ سنجیدہ کوشش کی اس بزدار کو ہٹانے کی۔ تحریک انصاف کے اندر ایک 15-20 بندوں کا گروپ بنایا جن کو اس ویٹنگ میں رکھا ہوا ہے کہ ہمارا اشارہ آئے گا تو بزدار کا تختہ الٹنا ہے۔ جہانگیر ترین کے زیر نگرانی کچھ گروپ اکٹھے ہوئے، اس کے اندر بھی آپ کے آشیرواد لانے والوں کی شامل تھی۔ ہٹا کے دکھا دیں، میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں میرا تو کھلا چیلنج ہے کہ بزدار کو ہٹا کے دکھا دو۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باوجود ہے کہ توپ و تفنگ ہونے کے، بزدار کو ہٹانا آپ کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اور عمران خان صاحب یہی چراغ جلنے تھے تو اپوزیشن کے گھروں میں روشنی ہونی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بزدار کی وجہ سے روشنی۔ تو انہوں نے کہا جی پروپیگنڈا نہیں کرے۔ آپ نے کون سا پروپیگنڈا ہی نہیں کیا؟ صحت کارڈ تحریک انصاف کا جھنڈا، کوئی اشتہار آتا ہے تحریک انصاف کا جھنڈا۔ انہی باتوں کا کہتے تھے کہ حکومت کا اشتہار ہے، پارٹی کی پروپیگیشن ہو رہی ہے، شہباز شریف کے اپنے جو ہے نا تصویریں آ جاتی ہیں، نواز شریف صاحب کی آ جاتی ہیں۔ لاہور کے اندر، پنڈی کے اندر جتنے بل بورڈ لگتے بزدار کے لگ چکے، کسی کے نہیں لگ چکے۔ وہ بھائی ہر شکل کے لیے اور اس طرح کی کرنے کے لیے، نقل کے لیے راچ عقل لائیے۔ آپ کے دفتر میں عمل کیا ہے؟ بزدار نے بڑے کام کیے، لیکن جو ہے اور پھر دماغ میں آ گیا کہ کام تو انہوں نے کیے، میٹرو آ گیا، 12,000 میگا واٹ بجلی آ گئی جی، سڑکیں آ گئی۔ وہ یہ کام اڑھائی جلدی والے کرتے ہیں، ہم لانگ ٹرم کریں، یعنی کہ اور تسلے رکھو۔ اور پھر ان بٹوین تیسری دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیم کسی حکومت نہیں بنا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیم نہیں بن سکتے۔ ہاں وہ بن سکتے تھے جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں کے پی کی حکومت جب ملی تھی آپ کو 2013 میں، تو آپ نے کہا تو بجلی نہیں آتی تھی، تو ہم نے اس نے کہا ہم خود کفیل ہوں گے کے پی میں، ہم 200 ڈیمز بنائیں گے، یعنی کہ 3 4 4 5 5 6 6 10 10 15 15 کے وی کے۔ ایک ڈیم نہیں بنا، ایک ڈیم، اور وہ عام سے تھوڑے پیسوں سے بننے تھے۔ ایک ڈیم نہیں بنا، اسی طرح نہیں بنا جس طریقے سے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں جو تھیں وہ آپ نے پلیٹ کی ایک تشتری میں ایک پلیٹر بنا کے دینی تھی۔ چنانچہ اب جو تھے بڑے ڈیم ان کی طرف آ جائیں، ایک ڈیم بن سکتا تھا کالا باغ ڈیم، یہ تربیلا کے بعد اگلا منصوبہ یہی تھا، یہ بنا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بس معاف کرے، جنرل فضل حق کے، جنرل ضیاء الحق کے صاحب چونکہ سیاسی طور پہ کمزور تھے، انہوں نے کو بلیک میل کر کے رکوا دیا۔ یہ ڈیم کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ جتنے ڈیم اب بنا رہے ہیں گلگت بلتستان میں یا کشمیر میں، جیسے نیلم جیلم کشمیر کا، آپ نے 15 سال بعد آ کے نواز شریف نے مکمل کیا، وہ کیوں نہیں حکومتیں مکمل کر سکیں جو مشرف شروع کرائی گیا تھا؟ کیونکہ ان ڈیمز کو کوئی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی فنڈز دینے پر تیار نہیں تھی۔ فائنلی 2014 کے اندر چاہے بادشاہ ڈیم ہے
جس کا دیامر ڈیم نام رکھ دیا گیا ہے، چاہے دیامر ڈیم ہے، چاہے نیلم جیلم ہے، جتنے ڈیمز ہیں انہوں نے ڈسپیوٹڈ ایریا میں بننے، اور ڈسپیوٹڈ ایریا میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کوئی بندہ فائنانس کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اب کیوں بننے شروع ہوئے؟ کیونکہ نواز شریف کے وقت میں سی پیک کے اندر ہم نے بادشاہ ڈیم بھی ڈال دیا، اور انہیں 100 ارب روپے لگا بھی دیے تھے زمین ایکوائر کرنے کے لیے اور گھروں کے لیے۔ اب پتہ نہیں اس میں انہوں نے کتنے لگائے ہیں۔ بابا رحمتہ بھی جو ہے پتہ نہیں وہ پیسے لے کے کہاں چلا گیا ہے، یا اس میں پیسے کو اور کھا گیا ہے، وہ بھی بادشاہ ڈیم بنوانا چاہتا تھا، تو وہ پیسے آنے تھے چین سے۔ چین کے چونکہ سی پیک سارا کھٹائی میں پڑ گیا تو بادشاہ ڈیم پھر کھٹائی میں۔ شکر کرو کہ نیلم جیلم جو ہے کشمیر کے اندر جو بنا ہے، وہ نواز شریف نے 15 سال کا دھکے کھاتو ڈیم جو ہے مکمل کرا دیا 1000 میگا واٹ کا۔ تو چنانچہ جہالت ضرور بکھیریں، جھوٹ نہ پھیلائیں، کیونکہ اگر آپ جانتے ہیں تو کہہ رہے ہیں جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ پھر ایک تعلیم پہ آ جائیں، یہ تو تھی آپ کی ڈیم کی بات۔ تعلیم کے بارے میں آپ انگریزی کا جو فرما رہے ہیں، آپ سے زیادہ وزیر اعظم صاحب کنفیوزڈ آدمی کوئی نہیں ہے۔ ہر ملک کے اندر آپ کہتے ہیں سارے ملک کو انگریزی سکھائی دے، آپ کے ملک میں کیوں گھنگنیاں پڑ گئی ہیں؟ کیوں نہیں کہا کہ میں ایک نظام تعلیم دوں گا اور ایک زبان دوں گا؟ اس میں کبات کیا ہے؟ کون سی قوم ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ہر قوم جو ہے اپنی مادری زبان میں، خود فرما رہے ہیں ہر مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتی ہے، ہم کیوں انگریزی میں کریں؟ جہالت اتنی کہ پچھلے دنوں چند ہفتے پہلے تقریب میں فرما رہے تھے کہ ہائر ایجوکیشن انگریزی میں۔ میں تب بھی بتایا تھا کہ میرے ساتھ امریکہ میں گریجویٹ اسکول کے اندر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو تھے، چینی جو باتیں تھے، ایک حرف انگریزی کا نہیں آتا تھا، ان کو ایک لفظ نہیں آتا تھا، اور ٹاپر تھے کلاس کے اندر۔ انگریزی نے ٹاپ کرایا تھا۔ سائنس کی کوئی زبان نہیں ہے، ہر زبان میں پڑھی جا سکتی ہے، اور باقی عام زبان آپ نے سوائے ہر سال 25-30 لاکھ میٹرک کا بچہ جو ہے 30 لاکھ کے قریب اجنبی بن جاتا ہے، اس ملک سے لا تعلق ہو جاتا ہے ہر امتحان کے بعد، وہ اس ملک کا حصہ نہیں رہتا، کیونکہ او لیول والے جو ہیں جو کہ 60 70 80 ہزار ہیں وہ اس ملک پہ قبضے پہ ہیں۔ بتایا کہ یہ او لیول اے لیول کے پڑھنے والے لوگ، سرکاری ملازم کے جتنے لوگ ہیں سب کی تحقیقات کروا لیں۔ آج ہی کرپشن لوگوں کو، بچوں کو او لیول اے لیول پڑھانے کے لیے۔ آپ کے منہ سے گھنگنی ہے کہ انگریزی کا ہمارا آئین کہتا ہے آرٹیکل 251 کے اردو زبان کو ہم نے لیٹر اسپرٹ میں کرنا ہے، اور مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہم تو زندگی گزار گئے، میرے تو بچے نے ساری زندگی جو ہے یا انگریزی پڑھی ہے یا باہر کے سے پڑھ کے آیا ہے، وہ ان پڑھ ہو جائے گا۔ لیکن میں قوم کے 30-40 لاکھ بچہ جو ہے ہر سال جو مارکیٹ میں آتا ہے، جو 12-13 لاکھ گریجویٹس آتے ہیں ہر سال، میں ان کو ان پڑھ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ان پڑھ ہیں، اور وہ جو چند ہزار بندے ہیں وہ آتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں، اور آگے پورے ملک کے نظام کو انہوں نے پورا اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ چنانچہ کنفیوژن کے مارے وزیر اعظم صاحب، آپ سے زیادہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا کنفیوز وزیر اعظم کا نہیں دیکھا جس کو آج تک یہ کلیئرٹی نہیں آئی۔ 20 سال سے فرمایا تھا کہ میں ایک نظام لاؤں گا، اردو لاؤں گا، وہ نہیں نافذ کر سکے۔ اس کے بعد کلیئرٹی کیا کہ اب آج فرما رہے ہیں سب کو انگریزی پڑھائی جائے۔ اب میں کیا کہوں، میرے تو منہ سے تو بڑی غلط باتیں نکلنے کو دل کرتا ہے کہ آپ قوم کے واردات وہی کر رہے ہیں جو سب نے آپ سے پہلے حکومتوں نے کی ہے، طریقہ کار فرق ہے۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ صادق اور امین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، پھر صادق امین کے بارے میں آپ رک جاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مجھے تحریک انصاف کے جاہل، ان پڑھ فالوورز اور مفاداتی سلیکٹرز نے، کیونکہ حق میں جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو امانت اور صداقت میں ایک پیغمبرانہ شان کے طور پہ سامنے لایا جائے۔ یہ وہ گناہ کبیرہ کیا کہ جس کے اندر ان کا چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سارا وہ گند اس میں اس کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک مخمہ میں لپیٹ کے دینا چاہتے تھے، اور اس کو صادق امین کے طور پہ کہا۔ اور اس صداقت و امانت میں وہ ان کے کانوں کے اندر اس طریقے سے رچ بس گئی ہے کہ ہر وقت سننا چاہتے ہیں میں صداقت امانت، کوئی نہ سنا ہے تو اس طریقے سے سنا رہے ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے بعد میرا نمبر آتا ہے۔ بھائی ان کا مطلب یہ آپ لوگ بھی کہیں، یہ جو سٹیج آج بھی سجا تھا، اسے جو جن کے لیے وہ انگریزی کو لازمی قرار دے کے اور پاکستان کے نظام کو درم بھرم کرنے کے لیے آج کھڑے تھے،
اور جس میں مزید کنفیوژن پھیلا کے پاکستانی نظام تعلیم کو تباہ کرنے کی نئی سازشیں کوششیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں, کس کے اشارے پہ ہو رہی ہیں, اس میں بعد میں بات کروں گا. لیکن جو جھوٹ بولے آج بھی ہر چیز میں, ڈیمز کے اوپر جھوٹ بولے کہ جو ڈیم اس لیے نہیں بنے کہ لوگوں کی پرائرٹی نہیں تھی. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیمز جو تھے, میں ابھی بتایا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ متنازع علاقے میں ڈیمز کے لیے فنڈنگ نہیں تھی. اب ایک ہی آپ سے آسرا ہے کہ چین آپ کو جس دن پیسے دے گا تو یہ بن جائیں گے. تو یہ صداقت امانت. پھر کیا فرماتے ہیں, کہنے کو تو کہہ رہے تھے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جائے, بہت اچھی بات ہے, قرآن پڑھائی جائے اچھی بات ہے, لیکن ساتھ فرمایا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین تھے. وہ صادق امین نہیں تھے, ان کا نام ہی یہ تھا کہ اس سے دوسری بات ہی نہیں تھی. یہ ان کو جو لقب تھا ان کے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملا تھا. پھر آ گئے جی قائد اعظم صادق امین تھے, بالکل قائد اعظم سچے تھے, امانتدار تھے. پھر نیلسن منڈیلا پہ آ گئے کہ جی وہ صادق امین تھے. اور پھر میرے بارے میں بھی کچھ کہہ دو, میں بھی تو صادق امین ہوں. یعنی کہ کیسے لے کے ہر دفعہ آپ دیکھیں گے اسی طرح لے کے پھر آگے رک جائیں گے. یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ میرا کی مطلب ہے. آج کی تقریر میں ہی آپ کی جھوٹ اور جو مکر ہے, آپ کی امانت ہے, وہ دوائیوں سے لے کے اور جہانگیر تین صاحب کے جو آپ کے شوگر سکینڈلز ہیں ان سے لے کے اور پورے ایک نظام ہے, LNG LPG, کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر کورونا کی دوائیوں سے ہر چیز کے اندر, پشاور کے اندر BRT, بلین سونامی, ہر کے اندر جھوٹ اور بددیانتی جو ہے وہ اپنی پیک پہ ہے. تو چنانچہ صادق اور امین کا لقب ضرور رکھیں, لیکن اپنے انجام سے بے خبر نہ رہیں, کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں یہ اللہ میاں سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر پاکستان کے ساتھ جو بندہ دھوکہ کرتا ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے باوجود, وہ انفیکٹ اللہ میاں کے ساتھ ایک غداری کر رہا ہے, دھوکہ کر رہا ہے, اور اس کا انجام انتہائی بھیانک ہے. وما علینا الا